جاوید صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا سر. اگر آپ نے سوال میرا پہلے سنا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر آمنہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس چل رہے ہیں، کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں ڈرائیونگ فورس وہ کہہ رہی ہیں کہ واشنگٹن ہے. گویا کہ یہ نیتن یاہو صاحب وہاں پہ فیصلے نہیں کر رہے، واشنگٹن سے ہو رہے ہیں، بٹ وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں صرف. اور مور امپورٹنٹلی جو میں نے کہا آپ سے کہ جو اس وقت سچویشن بنی ہے، یہ نیتن یاہو کو کیا ایک طرح سے میسج دے رہی ہے کہ کس طرف جانا چاہیے، سچویشن اسی طرح آگے لے کے چلنی چاہیے جنگ میں، اور جنگ کو اور زیادہ بڑھا لینا چاہیے یا نہیں، اب ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے اور ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف کوئی اب راستہ اپنانا چاہیے؟ ٹھیک ہے اوکے I got it. جی سر. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سچویشن وہاں پہ اس وقت اسرائیل میں ہے اور جو ویزاوی ویسٹرن پاس میں خاص طور پہ امریکہ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کے زیر سرکردگی اور ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی اوفینسو ایکشن لیا ایران کے خلاف تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. البتہ اسرائیل کی ڈیفنس کے لیے امریکہ کی جو امداد اس کو اور سپورٹ اس کو ملے گی اور اس کے ساتھ ہوگی. تو میرے خیال میں اسرائیل کو بڑا کلیئر میسیج صرف امریکہ سے نہیں بلکہ دوسری ویسٹرن پاور سے بھی، یو این کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی، ریجنل پاورز کی طرف سے بھی اور دوسرے ممالک کی طرف سے بڑا کلیئر میسیج ملا ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت اس خطے کی اور اس کانفلکٹ کی فردر جو ایسکلیشن ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں کرتی. اور اگرچہ نیتن یاہو کی اپنی خواہش ہے میرا خیال میں کہ وہ اس کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کیا جائے تاکہ حماس اور اسرائیل کا کانفلکٹ کی بجائے یہ ایک ریجنل کانفلکٹ میں ٹرانسفارم ہو جائے جس میں پھر اس کو ویسٹرن پاورز کی پوری سپورٹ ہوگی. لیکن اس وقت ایسکلیشن آف جو کانفلکٹ ہے وہ نہ تو امریکہ کے حق میں ہے اور نہ ریجنل پاورز کے حق میں جو اسرائیل کے علاوہ دوسری ریجنل پاورز ہیں، اور نہ دوسری ویسٹرن پاورز کے حق میں ہے، نہ چائنا اور رشیا کے حق میں ہے. تو اس لیے جو اتنا پریشر ایک سمت سے اور مختلف سمتوں سے اسرائیل پہ آئے گا تو میرے خیال میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اب وہ بہت بڑا کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے اس کانفلکٹ میں کا جو لیول ہے وہ ایسکیلیٹ ہو جائے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لیکن جاوید صاحب یہی تو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سر، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ، وہ یورپی اتحادی کہ جو اقوام متحدہ کے اندر کوئی بھی قرارداد ہے یہ اس کو ویٹو کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود کہ دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ ان کو عام پرووائڈ نہ کیا جائے اسرائیل کو، بٹ اسلحے کی فراہمی بھی چل رہی ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک بڑی ایسی سپورٹ ہے کہ جس سے پہلے مثال نہیں ملتی. یورپین پاورز ہیں یا پھر امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. سر اس پیچھے ہٹنے کے پیچھے لاجک کو ہے وہ ہمیں سمجھائیں تھوڑی سی. دیکھیں ایسکیلیشن جو کانفلکٹ ہے اس کے مختلف اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دس از ناٹ نیور اے ون سائیڈڈ اسٹوری کہ خالی آپ ایران پہ حملہ کر دیں گے تو باقی دنیا بیٹھی رہے گی یا اس کے کوئی اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی امپلیکیشنز نہیں ہوں گے. ایران کے پاس بھی مختلف قسم کی سیاسی ہتھیار، سیاسی بھی انسٹرومنٹس ہیں، سیکیورٹی کے بھی ہیں، تجارتی بھی ہیں، جو اور پھر اس کے الائنسز بھی ہیں اور لنکس ہیں، پارٹنرشپس ہیں ود چائنا اینڈ رشیا. تو اس لیے اگر یہ خطے کے لیول پہ یہ ایک جو کانفلکٹ بڑھ جائے تو اس کے بڑے شدید اور تشویشناک قسم کے اثرات نمودار ہو سکیں گے، اور اس کے لیے ابھی امریکہ تیار نہیں ہے، ایران بھی تیار نہیں ہے اور نہ دنیا کی دوسری ممالک تیار ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو ہے وہ ایک موقع اچھا آیا ہے تو امریکہ یا مغربی ممالک جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے. آپ کو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے جب اپنی یہ ایکشن جو لیا بھی ہے، اٹیک کیا ڈرونز کے ساتھ اور میسائلز کے ساتھ، تو اس سے پہلے انہوں نے مختلف ڈپلومیٹک چینل سے امریکہ کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ لمیٹڈ ہوگا، اٹ ول بی آن ملٹری انسٹالیشنز، اور یہ لمیٹڈ نیچر کا ہوگا تاکہ ریٹیلیشن کی جو ایک فارمیلٹی ہے وہ بھی پوری ہو جائے
اور اس کے زیادہ ایسکیلیٹ جو سچویشن کنفلکٹ اور ہونے زیادہ کا escalate اندیشہ بھی نہ کم کرے.